حالیہ واقعات جیسے ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جتنی بھی ہیں سب وہ بھاگ کر خاص کر شادیاں کرتی ہیں، اور یہ ٹرینڈ عام بھی ہوا ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ہم نے آج کل دیکھا بھی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل رہا، یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا. مفتی صاحب آپ یہ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا پہلی بات بھاگنا کیا جائز ہے، اور پھر غیر مسلموں کے ساتھ، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وجوہات مین آپ کے حساب سے؟ بات آپ کی اس بات کو ہم اپنی بچیوں پر ڈال دیں اس سے پہلے ہم خود اب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر سوچیں. صحیح. ہم اپنے سماج کو دیکھیں، کس چیز نے ٹریگر کیا ہے اس کو، کس چیز نے اس کو آگے پہنچایا ہے. صحیح. میری نظر میں کچھ تو وجوہات سماجی، کچھ تو وجوہات اخلاقی ہیں جی، اور کچھ وجوہات فکری ہیں. جی. فکری وجوہات بہت کم ہیں، اس کے مقابلے میں سماجی اور اخلاقی وجوہات زیادہ ہیں. صحیح. اخلاقی وجہ وہ وہی بات آئی کہ ہم نے اپنے بچے کے اخلاق کو درست کیا نہیں. بچپن سے ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ تیرا برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. صحیح. اور برائٹ فیوچر میں ہم نے مراد لیا ہے روٹی کپڑا مکان. صحیح. کریئر اورینٹڈ بنا دیا ہے، اور دنیا اچھا بنگلہ، جی، اچھی گاڑی، صحیح، اچھا شوہر یا اچھی بیوی، بالکل، اچھا کھانا. جی، میٹیریلسٹک تھنگس. میٹیریلسٹک، بالکل صحیح. جب وہ میٹیریلسٹک ہے جی، تو ظاہر ہے اس کو آپ نے اخلاقیات اور آخرت سے محروم کر دیا ہے. بالکل صحیح. وہ ٹوٹلی میٹیریلسٹک بن گیا ہے تو وہ میٹیریل ہی ڈھونڈے گا، بالکل صحیح، اور ڈھونڈے گی. صحیح بات، بالکل جی. صحیح. جی، ایک بات یہ اخلاقی وجہ ہے. جی بالکل. اور دوسری سماجی وجہ ہے. سماجی وجہ کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک تو ہم نے بلوغت کو کھینچ کے پیچھے لایا، جی، اختلاط کر کے. ہاں، مخلوط ہو گیا سب کچھ. جب سامنے دکھ رہا ہے مجھے سیب ہے لال پیر ایک دم لال جی، اور ڈیلیشس ہے، جی پانی تو آئے گا بھائی. بالکل صحیح. حلال طریقے سے ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اگر نفس پر قابو نہیں ہے تو پھر آرام کھائے گا. صحیح. ٹھیک. اس کے اندر ڈیزائر تو رہے گا. جی. اب ڈیزائر کا علاج کیا ہے؟ اس خواہش کا علاج کیا ہے؟ جی، بھوک لگے گی، بھوکے کا علاج یہی ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. صحیح بات. تو جب ہم نے شادیوں کو ڈیلے کر دیا جی، جی، اور اس کی ڈیزائر کو دبا دیا، صحیح. اور روزے کب تک رکھے گی یا رکھے گا؟ صحیح بات. جی، ایک حد تک رکھے گا، صحت گر جائے گی، جی، اور اس کے بعد بغاوت ہو جائے گی اسلام کے خلاف. جی، جی. تو کیا نام، شادیاں دیر سے کرتے ہیں، جی، ایک بات. دوسری وجہ شادیوں کو مہنگا بنا دیا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ، شادیوں کو رواج ہم نے وغیرہ مہنگا بنا دیا. رسومات. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ. صحیح. اب خرچوں ہم نے بڑھا دی، رسومات ہم نے بڑھا دی. جی، اب یہ بھی پورا کرو، وہ بھی پورا کرو، یہ بھی پورا کرو. حالات ہمارے سامنے ہیں. اب جب اس کو حلال طریقے سارے بند کر دیے، وہ حرام بھوک لگ رہی ہے، صحیح بات، تو وہ حرام کی طرف جائے گا. بالکل صحیح. اور پھر آخری وجہ آتی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، خود ساختہ لوگوں نے عزتیں بنا رکھی ہیں. میرے ناک کا مسئلہ ہے، کسی کے پیسے کی وجہ سے ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا. کسی کی سماجی سٹیٹس کی وجہ سے ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. جی. اب اس ناک کے مسئلے کے اندر ہمارے بچے رگڑے جاتے ہیں. تو یہ مسائل جی، ان کو دیکھنا چاہیے. جی. پہلے تو اس ناک کو خود کسی بڑے کے پاس جا کر صحیح بات، اس ناک کی تربیت کرنی چاہیے، تب جا اور اس کے بعد بچوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. بالکل. تیسری وجہ ہے فکری وجہ. جی، فکری وجہ. جی بالکل. فکری وجہ کیا ہے کہ کچھ غلطیاں ہماری ہیں، کچھ غلطیاں عوام کی ہیں. علماء کی کچھ کوتاہیاں یہ ہیں کہ ہم نے زمانے کے اعتبار سے دین کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھا پا رہے ہیں. جی. کچھ غلطیاں عوام کی ہیں، جی. وہ آ کر ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے، اور دوسری چیز ان کو اچھی لگنے لگ گئی ہے. جی. اس سلسلے میں مثلا کوئی جاتا ہے اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام پریکٹیکل مذہب اب نہیں رہا. کیوں؟ کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے اس کی پریکٹس ہی چھوڑ دی. جب ہم خود پریکٹس کریں گے تو دوسرے کو روک بھی پائیں گے. صحیح. کوئی دین ایسا نہیں ہے جو تاریخی طور پر مکمل اعتبار سے، قابل اعتبار ذرائع سے ہم تک پہنچا ہو. جی. مثلا سناتن دھرم ہے، جی. یا عیسائیت ہے، یہودی. یا یہودیت ہے، یا کوئی دوسرے مذہب ہے. کہہ دیا وید ویاس کون تھا کچھ پتہ نہیں، کہہ دیا بائبل فلاں نے لکھ دی کچھ پتہ نہیں ہے. تو تاریخ اعتبار سے دوسرے دین اس سے کمزور ہیں. جی. فکری، یہ ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں
جو فکری طور سے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ جی اب دین ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے۔ صحیح، کوئی دنیا کا دین ایسا نہیں ہے، ہے نہیں۔ بالکل، اب ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، جی اتنی بات کافی ہے۔ اور اگر زندگی کے ہر شعبے میں کوئی ہے جی، لیکن وہاں کامل نہیں ہے، صحیح، شعبے کی تمام جزیات، تمام چھوٹے سے چھوٹے مسائل اس میں آنے چاہیے، جی، وہ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں۔ کہیں نہیں پائی، صحیح بات، اسی طرح قابل عمل بھی ہونا چاہیے۔ صحیح، اس وقت بھی جو کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے وہ کتنی بھی مادی ترقی کر لے، اسلام اس کو نہیں روکتا ہے۔ صحیح، وہ کہیں بھی اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ بالکل اس صحیح، کو کرنا چاہیے۔ بالکل۔ فکری اعتبار سے اس کو اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ یہ 4 باتیں کسی اور دین میں ہیں یا نہیں نہیں، صحیح۔ اور کچھ لوگ تو ضد پر آ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔